صلوات اور پردے پر محمد والے محمد. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو چالیس شب و روز کی جاگی ہوئی زینب ارے غش کھا کے گری جا چالیس شب و روز کی ارے جاگی ہوئی زینب غش کھا کے گری جا ارے اس وقت ارے ستمگار کا دروں سے جگانا سجاد سے پوچھو ماں بہنوں کے سر کو جو ارے کھلا دیکھ نہ پایا حیدر کا دلارا ارے نیزے سے زمین پر سر عباس کا نام سجاد سے پوچھو اور معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا ارے بابا کو بلایا ارے بیٹی کی صدا پر سر شبیر کا نام سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو ارے وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال ارے اس ننھی سی میت ارے نشان رسی کے پان
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. خوشنودی مادر حسین بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. چار مصرے بارگاہ امام زمانہ میں دیکھیں گے. باواز بلند درود پڑھیں آپ ذرا. دیکھیں کہ مصطفیٰ نے تھا کیا پہلے کا پہلا انتظار. مصطفیٰ نے تھا کیا پہلے کا پہلا انتظار. آخری ہم کر رہے ہیں آخری کا انتظار. مصطفیٰ نے تھا کیا پہلے کا پہلا انتظار. آخری ہم کر رہے ہیں آخری کا انتظار. اور جو غمِ شبیر میں رو رو کے طاہر ہو گئیں, جو غمِ شبیر میں رو رو کے طاہر ہو گئیں, بس انہی آنکھوں کو رہتا ہے تمہارا انتظار. بس انہی آنکھوں کو رہتا ہے تمہارا انتظار. بس انہی آنکھوں کو رہتا ہے تمہارا انتظار. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات پڑھیں آپ. چاہیے سے اور دیکھ لیں امام کی بارگاہ میں کہ کبریا چہرہ ہے جس کا, مصطفیٰ جس کا بدن. کبریا چہرہ ہے جس کا, مصطفیٰ جس کا بدن. نور کے اس مرکزی کردار کو ڈھونڈا کرو. کبریا چہرہ ہے جس کا, مصطفیٰ جس کا بدن. نور کے اس مرکزی کردار کو ڈھونڈا کرو. اور ہاجرہ نے جس طرح پانی تلاشا تھا کبھی, اس طرح سے 12ویں سرکار کو ڈھونڈا کرو. ہاجرہ نے جس طرح پانی تلاشا تھا کبھی, اس طرح سے 12ویں سرکار کو ڈھونڈا کرو. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. چاہیے سے دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ تیرے لہجے تیرے خطبے سے بھی ڈر لگتا ہے. تیرے لہجے تیرے خطبے سے بھی ڈر لگتا ہے. تیری قامت تیرے رتبے سے بھی ڈر لگتا ہے. تیرے لہجے تیرے خطبے سے بھی ڈر لگتا ہے. تیری قامت تیرے رتبے سے بھی ڈر لگتا ہے. اور اس قدر خوف بٹھایا ہے دل باطل میں, اس قدر خوف بٹھایا ہے دل باطل میں, اب لئی کو تیرے روزے سے بھی ڈر لگتا ہے. اس قدر خوف بٹھایا ہے دل باطل میں, اس قدر خوف بٹھایا ہے دل باطل میں, اب لئی کو تیرے روزے سے بھی ڈر لگتا ہے. اور چارمی سے اور بی بی کی بارگاہ میں دیکھ لیں کہ بانٹنے دین کی تقدیر میں آرام گئیں. بانٹنے دین کی تقدیر میں آرام گئیں. اپنے دشمن کو بھی کرتے ہوئے بدنام گئیں. بانٹنے دین کی تقدیر میں آرام گئیں. اپنے دشمن کو بھی کرتے ہوئے بدنام گئیں. اور اس نے سن رکھا تھا نانا سے حسین و منی, اس نے سن رکھا تھا نانا سے حسین و منی, وہ محمد کو بچانے کے لیے شام گئی. اس نے سن رکھا تھا نانا سے حسین و منی, وہ محمد کو بچانے کے لیے شام گئی. اور ملا ہے ایک مطلب 3-4 شعر دیکھ لیں کہ ملا ہے حکم کے لکھوں تیری ثنا زینب. ملا ہے حکم کے لکھوں تیری ثنا زینب, میں امتحان سے گزرا ہوں با خدا زینب. ملا ہے حکم کے لکھوں تیری ثنا زینب, میں امتحان سے گزرا ہوں با خدا زینب. اور شعر دیکھ لے گی کہ بدل کے رکھ دیا سارا حساب فتح و شکست. بدل کے رکھ دیا سارا حساب فتح و شکست, کہ تو نے تخت کو تختہ بنا دیا زینب.
بدل کے رکھ دیا سارا حساب فتح و شکست کہ تو نے تخت کو تختہ بنا دیا زینب، اور یوں تیرے خطبے نے کھینچے نقوش اللہ، یوں تیرے خطبے نے کھینچے نقوش اللہ، خدا کا چہرہ تصور میں آ گیا زینب، خدا کا چہرہ تصور میں آ گیا، اور ہر ایک رخ سے ہر ایک زاویے سے سچ ہے یہی، ہر ایک رخ سے ہر ایک زاویے سے سچ ہے یہی، ہے تیرے سر پہ سلامت تیرا خدا زینب، ہے تیرے سر پہ سلامت تیرا خدا زینب۔ اور آخری شاعر دیکھیں گے، چراغ لے کے تیرے حوصلوں کے چوکھٹ پر، چراغ لے کے تیرے حوصلوں کے چوکھٹ پر کھڑے ہوئے ہیں سوا لاکھ انبیاء زینب، چراغ لے کے تیرے حوصلوں کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے ہیں سوا لاکھ انبیاء زینب، بدل کے رکھ دیا تو نے حساب فتح و شکست کہ تو نے تخت کو تختہ بنا دیا زینب۔ بہت اختصار سے 2-3 پتہ ملاحظہ فرما لیں۔ ایک میسیج ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بات ویسی نہ کریں جس سے ہو نفرت پیدا، بات ویسی نہ کریں جس سے ہو نفرت پیدا، گر ہیں انسان تو کریں اپنوں میں ملت پیدا، بات ویسی نہ کریں جس سے ہو نفرت پیدا، گر ہیں انسان تو کریں اپنوں میں ملت پیدا، اور سیرت آل محمد پہ عمل ہم جو کریں خود بخود ہو جائے گی ہم آپ میں ملت پیدا، سیرت آل محمد پہ عمل ہم جو کریں خود بخود ہو جائے گی ہم آپ میں ملت پیدا۔ 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے ہوئے رسول نہ اس کا خدا ہوا، اس کے ہوئے رسول نہ اس کا خدا ہوا، لالچ میں جو بھی دشمن شاہ خدا ہوا، اس کے ہوئے رسول نہ اس کا خدا ہوا، لالچ میں جو بھی دشمن شاہ خدا ہوا، اور بس ایک ملک رائے کی حکومت کے واسطے، بس ایک ملک رائے کی حکومت کے واسطے دیکھو عمر سعد کا انجام کیا ہوا، بس ایک ملک رائے کی حکومت کے واسطے دیکھو عمر سعد کا انجام کیا ہوا۔ اور 2-3 شعر اور کہ جس کا ضمیر وقت پہ بیدار ہو گیا، جس کا ضمیر وقت پہ بیدار ہو گیا، حر کی طرح وہ صاحب کردار ہو گیا، جس کا ضمیر وقت پہ بیدار ہو گیا، حر کی طرح وہ صاحب کردار ہو گیا، اور سبلا نہیں جو وقت پہ اس دہر میں اگر، سبلا نہیں جو وقت پہ اس دہر میں اگر، پھر وہ صدا کے واسطے بیکار ہو گیا، اب بزم نبی میں رہ کے بھی نہ جنتی ہوئے، بزم نبی میں رہ کے بھی نہ جنتی ہوئے، ہر ایک شب میں خلد کا حقدار ہو گیا، بزم نبی میں رہ کے بھی نہ جنتی ہوئے، ہر ایک شب میں خلد کا حقدار ہو گیا، اور جس نے بھی دل لگا لیا آل رسول سے سمجھو کہ آدمی وہ سمجھدار ہو گیا، جس نے بھی دل لگا لیا آل رسول سے سمجھو کہ آدمی وہ سمجھدار ہو گیا، اب حشر تک نہ ہوگی ضمانت یزید کی، اب حشر تک نہ ہوگی ضمانت یزید کی، ایسی جگہ وہ آ کے گرفتار ہو گیا۔ ایک بار اور
सलवात पढ़ते हैं बेटा। चार मित्र मुलाजा फरमाए कि गर्दिश वक्त मेहरबान थी बहुत, गर्दिश वक्त मेहरबान थी बहुत, रंजो गम बेहिसाब दे जाती। गर्दिश वक्त मेहरबान थी बहुत, रंजो गम बेहिसाब दे जाती। और याद होती अगर ना दे अली, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। याद होती अगर ना दे अली, याद होती अगर ना दे अली, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। सब बात पढ़ा बता। कि शेरे दावर के हर एक वार से डर लगता है, शेरे दावर के हर एक वार से डर लगता है, नस्ले फर्रार को कर्रार से डर लगता है, नस्ले फर्रार को कर्रार से डर लगता है। और क्यों अलम देख के तुम भाग खड़े होते हो, क्या तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता है? क्यों अलम देख के तुम भाग खड़े होते हो, क्या तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता है? और मोजज़ा सैयदे सज्जाद का इसको कहिए, हाकिमे वक्त को बीमार से डर लगता है। मोजज़ा सैयदे सज्जाद का इसको कहिए, मोजज़ा सैयदे सज्जाद का इसको कहिए, हाकिमे वक्त को बीमार से डर लगता है। सब बात पढ़े बजन। कि इब्ने हैदर के लिए रोना रुलाना और है, इब्ने हैदर के लिए रोना रुलाना और है, गार की आगोश में आंसू बहाना और है। इब्ने हैदर के लिए रोना रुलाना और है, गार की आगोश में आंसू बहाना और है। और जंग की दहशत से डर कर भाग जाना और है, जंग की दहशत से डर कर भाग जाना और है। अरे तशनगी में तीर खाकर मुस्कुराना और, जंग की दहशत से डर कर भाग जाना और है, तशनगी में तीर खाकर मुस्कुराना और है। और चाहने वालों की खातिर गुलशने फिरदौस है, चाहने वालों की खातिर गुलशने फिरदौस है, दुश्मने कर्रार का अतहर ठिकाना और है, दुश्मने कर्रार का अतहर ठिकाना और है। सलवात पढ़े। कि किस्मत से जो भी तेरा आजादार है हुसैन, खुल्दे बरी का बस वही हकदार है हुसैन। किस्मत से जो भी तेरा आजादार है हुसैन, खुल्दे बरी का बस वही हकदार है हुसैन। और हर खित्ते ज़मी पे अज़ा खाने हैं तेरे, हर खित्ते ज़मी पे अज़ा खाने हैं तेरे। अरे तुझसे बड़ा भी कोई जमींदार है हुसैन, हर खित्ते ज़मी पे अज़ा खाने हैं तेरे, हर खित्ते ज़मी पे अज़ा खाने हैं तेरे। तुझसे बड़ा भी कोई जमींदार है हुसैन। और गो हाथ कट गए ना आलम सर निगू हुआ, सबसे अलग तुम्हारा आलमदार है हुसैन। गो हाथ कट गए ना आलम सर निगू हुआ, सबसे अलग तुम्हारा आलमदार है हुसैन। और जन्नत की आरज़ू में मरे जा रहे हो क्यों, जन्नत की आरज़ू में मरे जा रहे हो क्यों, जब जानते हो खुद का सरदार है हुसैन। जन्नत की आरज़ू में मरे जा रहे हो क्यों, जब जानते हो खुद का सरदार है हुसैन। सलवात पढ़े 2-3 शेर और कि ये तो मुमकिन ही नहीं हक का परस्तार भी हो, ये तो मुमकिन ही नहीं हक का परस्तार भी हो, दुश्मने शाह भी हो और साहिबे किरदार भी हो, दुश्मने शाह भी हो और साहिबे किरदार भी हो। और माँ सेवा सैयदे सज्जाद कोई हो तो कहो, माँ सेवा सैयदे सज्जाद कोई हो तो कहो, जो गिरफ्तार भी हो और मालिको मुख्तार भी हो। माँ सेवा सैयदे सज्जाद कोई हो तो कहो, जो गिरफ्तार भी हो और मालिको मुख्तार भी हो। और एक खुतबे से ही कट जाता है बातिल का जिगर, एक खुतबे से ही कट जाता है बातिल का जिगर। ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार भी हो, एक खुतबे
خطبے سے ہی کٹ جاتا ہے باطل کا جگر. یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار بھی ہو, اور شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے. شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے. ارے وہ نمازی بھی ہو, مولا کا عزادار بھی ہو. شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے. شرط بس ایک ہے فردوس میں جانے کے لیے. وہ نمازی بھی ہو, مولا کا عزادار بھی ہو, اور بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر. بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر, اور دنیا کی نگاہوں میں وہ بیمار بھی ہو. بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر. بخش دے سارے زمانے کو شفا بھی اطہر, اور دنیا کی نگاہوں میں وہ بیمار بھی ہو. اب میں بساط ادب و احترام زدوستہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید مراد رضا صاحب کے بلا سے کرونا کر خود ممبر ہوں. آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات ان کا استقبال. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین, لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین, بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق, فانتظروا انی معکم من المنتظرین. صلوات بھیجیے محمد. بزرگان محترم, عزیزان گرامی, عاشورہ اور انتظار کا آپسی رابطہ کیا ہے, اور وہ عزاداری کہ جو ہمیں ظہور کے زمانے سے نزدیک کرتی ہے, اس عزاداری کی علامتیں کیا ہیں, اور وہ عزاداری جو ہمیں ظہور کے زمانے سے قریب کرتی ہے, اس عزاداری کی علامتیں کیا ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ عزاداری ہونے کے باوجود ہمیں ظہور کے زمانے سے دور کر سکتی ہے, اور عزاداری اپنے تمام عناصر کے ساتھ انجام دی جائے تو وہ ہمیں ظہور کے زمانے سے قریب تر کر سکتی ہے. تو اب فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں کیسی عزاداری کرنی ہے, اور ہمارا کیسا انتظار ہونا چاہیے.
آیا ہمارا انتظار وہ ہو جو ہمیں ظہور سے دور کر دے، یا ہمارا انتظار وہ ہو جو ہمیں ظہور سے نزدیک کر دے؟ ہماری عزاداری وہ ہو جو ہمیں منتقم خون امام حسین کے زمانے سے قریب تر کر دے، یا وہ ہو کہ جو ہمیں ظہور کے زمانے سے دور کر دے؟ یہ فیصلہ آخر میں ہمیں کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس بات کو محسوس کر لیں کہ عزاداری اور انتظار کے درمیان، عاشورہ اور انتظار کے درمیان گہرا رابطہ ہے۔ اگر عاشورہ اور انتظار کے درمیان رابطہ گہرا نہیں ہوا تو پھر عزاداری اس سمت میں جائے گی جس سمت سے امام زمانہ کو سکون کے بجائے تکلیف ہوگی، اور اگر تکلیف ہوگی تو پھر وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، عزاداری نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار عاشورہ کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا انتظار اسی وقت عاشورہ کے تقاضوں کے مطابق ہوگا جب ہم انتظار اور ظہور کو ایک تصادفی اور ایکسیڈنٹل ظہور کے زمانے سے نکال دیں۔ ابھی تک ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو چکا ہے کہ ظہور یکایک ہو جائے گا، ناگہانی ہو جائے گا۔ ناگہانی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا۔ تو جب ایسے ہونا والا ہے ظہور کہ اللہ جب چاہے گا ہو جائے گا، تو اس میں ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے، جو میں نے کل عرض کیا، اس میں ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ظہور کا تصور وہ ہے جو گناہ ایجاد کرتا ہے، وہ ظہور کا وہ تصور ہے جو بے حسی ایجاد کرتا ہے، یہ ظہور کا وہ تصور ہے کہ جو بے حیائی ایجاد کرتا ہے، یہ ظہور کا وہ تصور ہے جو لا تعلقی ایجاد کرتا ہے کہ میرے اور ظہور میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ظہور اللہ کا کام ہے، اپنی زندگی گزارنا ہمارا کام ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ظہور کا پورا تعلق ہم سے ہے، ہمارا پورا تعلق ظہور سے ہے۔ ایک سلامات بھیجیے محمد۔ جب تک کہ ان دونوں کے تلازم کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک عاشورہ اور انتظار سے ہمیں سبق حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ عاشورہ کے قیام کو کامل کرنے کا نام ہے ظہور کا زمانہ۔ ایک عزادار کا کام کیا ہے؟ ایک عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ایک امام حسین کی بزم میں بیٹھنے کا ہدف اور ایم اور گول کیا ہے؟ ایک چیز ہے، دنیا سے ظلم کے خاتمے کا سفر کرو، ظالم سے مقابلے کی ہمت ایجاد کرو، مظلوم کا ساتھ دینے میں اس کی مدد کرو، اس سے ہمدردی ایجاد کرو۔ اگر سماج و معاشرہ اس راستے کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو ظلم سے دشمنی ہے، اس کو ظالم سے دشمنی ہے، اس کو بربریت سے دشمنی ہے، اس کو بہیمیت سے دشمنی ہے، وہ سماج کے حالات پر راضی نہیں رہتا ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو پر راضی نہیں رہتا ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ اعتراض رہتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ جب تک کہ ذہن میں اعتراض نہیں اتارے گا، جب تک کہ شعور میں اعتراض نہیں ابھرے گا کہ یہ راستہ بھی غلط ہے، وہ راستہ بھی غلط ہے، وہ راستہ بھی غلط ہے، وہ راستہ بس صحیح ہے جو امام زمانہ تک لے جائے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ سب نظریے پر اعتراض ہے، اس لیے کہ ہر نظریہ ایک کمی رکھتا ہے، اور جہاں انتصار کا تصور
गर्दन डाल देना हो, जहां इंतजार का तसव्वुर हथियार डाल देना हो, जहां इंतजार का तसव्वुर घुटने टेक देना हो, फिर वो इंतजार इन्फियाल ईजाद करता है, फिर वो इंतजार बुढ़ापा ईजाद करता है, फिर समाज की रिशा दवानियों पर भी सब्र रहता है, फिर समाज में होने वाले फितनों पर भी खामोशी रहती है, फिर समाज में होने वाली बुराइयों पर भी इंसान खामोश रहता है, फिर समाज में फैले जाने वाले इख्तिलाफात को भी इंसान गुजार देता है। ये सब तो होता रहता है, ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो ज़माने के तकाज़े हैं, ये सब तो हालात के तकाज़े हैं। जब तक होता रहता है, चलता रहता है, ये ज़माने का तकाज़ा है, उस वक्त तक इंतज़ार बूढ़ा रहेगा। जब हालात को बदलने की हिम्मत हो, जब ज़माने को बदलने की हिम्मत हो, जब समाज को तब्दील करने की जुर्रत पाई जाए, तब ये इंतज़ार होगा तो ज़हूर होगा। सलावत भेजिए बर मोहम्मद। ये जब तक के नहीं होगा, हर एक को तमन्ना है इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाए, या हर एक ये कह रहे थे कि इतने हालात बिगड़ गए, इमाम ज़माना क्यों नहीं है, कहाँ है, दिखाई नहीं देते। देखने की तमन्ना, देखने की तमन्ना है। जैन कहाँ चले गए? जैन को यहाँ बैठाया था, कहाँ चले गए? चलेगा क्या? अच्छा एक सलमान भेजी कर मोहम्मद वाला, मेरा पानी नहीं दे। अब आप देखें, ये तसव्वुर हमारा इंतजार के सिलसिले में, मौला के दीदार के सिलसिले में, वो तसव्वुर है कि जो बिल्कुल उल्टा तसव्वुर है। हम दीदार के मुतमन्नी हैं, लेकिन दीदार के लिए कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जब दीदार के लिए काम करने को तैयार नहीं है, चलिए ये तो एक मरहला है, वो काम कर रहे हैं जो दीदार के बरक्स है। ना खड़े हो बेटे इधर, ये देखिए अभी हमें देख रहा है, ऐसे देख रहा है ना, अब पलट जाओ बेटा। और अब ये ऐसे पलट के हमसे कहे कि मौलाना को देखना चाहते हैं, क्या होगा इसका? ये कितनी ही कोशिश करता रहे, इधर बढ़ता रहे, इधर दौड़ता रहे, मौलाना को देखेंगे, जाएंगे बैठे बेटा, इधर दौड़ता रहे, मौलाना को देखेंगे, मौलाना इस रुख पर। हमारा सारा इंतजार इसी बच्चे की तरह है, दौड़ रहे उल्टी सिम पर, देखना चाहते हैं इमाम ज़माना को। सलावत भेजिए एक बार आगे बोलें सलावत मोहम्मद। हमारी आज़ादारी जब तक के इमाम ज़माना की मदद में तब्दील नहीं होगी, उस वक्त आज़ादारी का इंतज़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें ये देखना होगा कि हमारी आज़ादारी इमाम ज़माना का इंतज़ार करने में उनकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। हम लोग खाली मदद लेने वाले लोग हैं, मदद करना जानते ही नहीं। हम लोग को आदत पड़ गई, याली कहाँ फौरन चले, अब चले आते हैं, उनका करम है कि अभी ज़बान से निकला नहीं कि लड़खड़ाता हुआ कदम रुक गया। अरे इतना कोई आदमी कर दे तो हम उसके ऊपर फरिश्ता जा हो जाए। एक थोड़ी कोई नौकरी दे देता है, थोड़ा सा कोई काम जॉब दे देता है, तो हम उसके ऊपर जान निछावर छिड़कने को तैयार हो जाते हैं।
گرو سے سال 2 سال 40-50 سال کا ہمارا بیمہ کر دیا زندگی کا ہمارے بچوں کا. یہ ہر قدم پہ جو تیار ہے مدد کرنے کے لیے, منہ سے آواز نکلی لڑکھڑاتے ہوئے قدم رک گئے, گرتا ہوا انسان رک گیا, وہ پکار رہا ہے میری مدد کرو, میری مدد کرو. ہم اس کی, تو اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی, اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کا کام صرف ہماری مدد کرنا ہے. نہیں, مولا کا کام تو وہ اپنا کر ہی رہے ہیں مدد کرنا. ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری زندگی کتنی مولا کی مددگار ہے, ہماری عزاداری کتنی مولا کی مددگار ہے, ہمارا کردار کتنا مولا کا مددگار ہے. اگر عزاداری مولا کی مددگار ہوئی تو عاشورہ اور انتظار میں رابطہ ہے, اگر مددگار نہیں ہوئی تو اپنے کو بیوقوف بنانا, مولا کا کچھ نہیں ہوگا. سارا یہ خدا کا احسان مانو کہ مولا تم کو اپنا مددگار بنا رہے ہیں. جو بھی آپ سمجھیے, تو ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ان کے لیے کافی ہے, ان کی مدد ان کی گواہی کے لیے, اور ان کا کوئی کام رکنے والا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ فرش ادا بچھا لی اور ہم نے نہ بچھایا تو یہ کام رک جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, جتنی ضرورت ہے وہ ہماری ہے. اس کے باوجود ظہور جیسے عالمی انقلاب کے لیے, عالمی تبدیلی اور تغییر و تبدل کے لیے وہ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں, اور وہ مدد لے کے اپنا فائدہ نہیں کہ ان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا, وہ ہم سے مدد لے کے ہماری ہی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا, اس سے بڑا بے حس کون ہوگا کہ ایک محسن جو ہر وقت مدد کر رہا ہے, ایک ہر لمحے مدد کر رہا ہے, 2 وہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, 3 اور وہ بھی مدد کا فائدہ آپ کو لوٹا رہا ہے, 4. اس کے باوجود ہم اس کی مدد کے لیے تیار نہیں. کہیں ہماری عزاداری میں ان کی مدد دکھائی نہیں دیتی, کہیں ہماری زندگی میں ان کی مدد دکھائی نہیں دیتی, کہیں ہماری بول چال میں ان کی مدد دکھائی نہیں دیتی, کہیں ہمارے عادات و اطوار میں ان کی مدد دکھائی نہیں دیتی, کہیں ہمارے بازاروں میں ان کی مدد دکھائی نہیں دیتی. پھر بھی ہم سب سے بڑے انتظار کرنے والے ہیں, پھر بھی ہم سب سے بڑے عزادار ہیں. جب کیوں کہہ رہے ہیں, کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یہ جو خط ہے آپ سوچئے ظہور کیوں نہیں ہوتا. 410 ہجری میں, اسی ماہ سفر میں 410 ہجری میں یہ خط شیخ مفید کے نام آیا ہے, جس کے ابتدائی کلمات کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے, اور بقیہ وقت کے اندر جو جتنا وقت ہوگا یہ خط کے حصے کچھ آپ کے سامنے پڑھائیں گے. 410 ہجری سے لے کے آج کتنا ہے, 1443, یعنی 1033 سال پرانا یہ خط ہے. 1033 سال پہلے امام زمانہ نے ظہور کا فارمولہ بتایا, کیسے ہوگا ظہور ہمارا. 1033 سال پہلے امام نے ظہور ہونے کا فارمولہ دیا, اور آج تک ظہور نہیں ہوا. تو اس میں کس کی کمی ہے؟ ہماری کمی ہے جس کی بنیاد پر نہیں ہو رہا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری عزاداری کس سمت کو جا رہی ہے. اس لیے کہ عزاداری ہی بنیاد ہے ظہور کی. عزاداری ایک احتجاج ہے کسی منتقم کو بلانے کے لیے. صاف صاف کہہ رہے ہیں, کل جو میں نے آپ کے سامنے بات پڑھی کہ اِنَّا غَيْرُ مُؤْمَنِينَ لِمَرَاتِكُمْ, ہم نے تمہاری رعایتوں میں اور مراعات اور دیکھ ریکھ میں کوئی کمی نہیں کی ہے. وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ,
اور تمہاری یادوں کو فراموش نہیں کیا. فاتقوا اللہ عز وجل، پس تقوی الہی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. وَالظَّاهِرُونَ عَلَىٰ انْتِيَاشِكُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ قَدْ أَنَاقَتْ عَلَيْكُمْ، اور ہماری مدد کرو تاکہ تمہارے سامنے جو آنے والے فتنے ہیں اس فتنے کی ہلاکت سے ہم تمہیں باہر نکال سکیں. ظاہرون، ہماری مدد کرو. کاہے کے لیے مدد کرو؟ علی انتیاشکم، کہ ہم تم کو باہر نکال سکیں. کاہے سے باہر نکال سکیں؟ من الفتنہ، جو تم فتنوں میں گھرے ہوئے ہو، جو تم باطل کو حق کے نام پر قبول کیے بیٹھے ہو، جو تم ہر مولا مولا کہنے والے کو مولائی سمجھنے لگے ہو، جو تم ہر نعرے کے پیچھے دوڑنے والے بن چکے ہو، جو تم اچھے چہرے کے پیچھے دوڑ جا رہے ہو. نہیں، دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھو وہ کچھ گھاٹ کا پانی پی کے آیا ہے، کہیں وہ ایسا مولائی تو نہیں جو اپنی بات منواتا ہے، جبکہ مولائی وہ ہوتا ہے جو مولا کی بات مانتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ. یہ لذت جو حاصل ہوگی یہ فقط زبانی لذت نہیں ہوگی، دکھاوے کی سعادت نہیں ہوگی، دکھاوے کا کمال نہیں ہوگا، بلکہ دل کی گہرائیوں میں جو معرفت اترتی ہے، کہ جو معرفت کی حقیقت ہے، اس کی بنیاد پر تمہیں سعادت نصیب ہوگی، ہمارے دیدار کی بنیاد پر. تو ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ فما یحبسنا عنہم، ہمارے شیعوں سے جو چیز ہمارے دیدار کی رکاوٹ ہے، جو چیز حبس کیے ہوئے ہے، جو چیز قیدی بنائے ہوئے ہے ہمارے دیدار کو، کہ ہمارے دیدار کی برکت کی لذت محسوس نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے دیدار کی. الا ما یتصل بنا ممن نکرہ، بمصیبت یہ ہے کہ ان کی طرف سے، ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہمیں ناپسند ہیں. وَلَا نُؤْثِرُ مِنْهُ، اور ہم اس پر اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں. یہ ہم تک ناپسند چیزیں جو پہنچتی ہیں، ہر ہفتے کم سے کم دوشنبہ اور شب جمعہ کو ہمارے نامہ اعمال ہمارے امام تک پہنچتے ہیں. یہی نامہ اعمال جو پہنچتے ہیں، مولا جو دیکھتے ہیں، یہی دیدار مولا کو تکلیف پہنچاتا ہے. یہی دیدار مولا کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اسی بنیاد پر ظہور نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کتنی مجلس کر ڈالی ہے، چونکہ وہ مجلس انتظار سے متصل نہیں ہے، وہ مجلس نہیں ہو رہی ہے جو مولا کو پسند ہو. جنت بانٹی جا رہی ہے جو پہلے سے ملی ہوئی ہے. جنت بانٹی جا رہی ہے آپ کو، وہ دولت آپ کو دی جا رہی ہے جو پہلے سے آپ کے بینک میں موجود ہے. وہ دولت آن کے آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ نعرہ لگاؤ مثلا حلالی ہو. آپ اس پر نعرہ لگا رہے ہیں، تک نہ لگائیں گے تو ماشاءاللہ ہم کچھ سے کچھ ہو جائیں گے.
1 گھنٹے کی مجلس میں 45 منٹ کا نعرہ ہے، مجلس چل گئی، ذاکر بھی لفافے سے خوش، مجمع بھی خوش. باہر نکلے تو کیا ہے؟ مجلس میں بلایا جا رہا ہے ایبلٹی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، پیغام پہنچانے کی بنیاد پر نہیں، پارٹی بازی کی بنیاد پر. یہ ان کی پارٹی کا ہے، وہ ان کی پارٹی. کیسا ہی ہو، کیسا ہی ہے، بلاؤ گے تو کبھی عزاداری اور انتظار میں رابطہ نہیں ہوگا. ویسا بلاؤ جیسے مولا چاہتے ہیں تو عزاداری اور انتظار میں رابطہ ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد. اس لیے کہ جس کو تم بلا رہے ہو اس کی تم عبادت کر رہے ہو. یہ سنا نہیں سنا آپ نے؟ من اصغى الى ناطق فقد عبده. جس نے کسی کی بات کو غور سے سنا تو سننے والوں نے بولنے والے کی عبادت. اب اگر بولنے والا سننے والے کو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے تو سننے والوں نے خدا کی عبادت کی. اور اگر بولنے والا خدا کے علاوہ سب کچھ سنا رہا ہے تو سننے والوں نے شیطان کی عبادت کی. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس کو ہم منبر پر بھیج رہے ہیں اس کی گفتار ظہور کے زمانے سے متصل کرنے والی گفتار ہے کہ نہیں؟ اس کی گفتار اختلافات کو کم کرنے کے سلسلے میں ہے یا نہیں؟ اس کی گفتار وحدت ایجاد کرنے کے مرحلے میں ہے یا نہیں؟ اگر گفتگو سے اتحاد کی خوشبو نہیں آتی، اگر گفتگو سے وحدت کی خوشبو نہیں آتی، اگر مجلس انجمن بازی کا نام بن جائے، یہ ان کی انجمن، یہ ان کی انجمن، وہ ان کی انجمن، یہ ان کا نہا خان، وہ ان کا صاحب بیان، سب تو سب کا ہو گیا، حسین کا کون ہوا؟ جب تک عزاداری حسین کی نہیں ہوگی، جب تک نہا خان حسین کا نہیں ہوگا، جب تک صاحب بیان حسین کا نہیں ہوگا، اس وقت تک عزاداری ظہور سے متصل نہیں ہوگی. سب کے سب ہو جاؤ، کوشش کرو، انتظار اور عزاداری کا رابطہ اسی وقت باقی ہوگا جب سب کام حسین کے لیے ہو، اپنے لیے کچھ نہ ہو. صلوات بھیجیے محمد. اور اگر یہ ہو گیا، اس لیے کہ اہل بیت نے جو کام کیا وہ خدا کے لیے کام کیا. ورنہ کس میں جرأت تھی کہ وہ زینب کبریٰ کو بے مخنا و چادر کر. اگر یہ کام خدا کے لیے نہ ہوتا، خدا کے لیے کام کر کے تو دیکھو خدا کیسے امام حسین کا قتل، امام حسین کی شہادت کوئی ہما شما کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. کسی میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اور جو سمجھ لے گا وہ پھر ظہور سے متصل ہو جائے گا. اگر اجتماعی ظہور نہ ہو سکے تو وہ فردی ظہور ضرور کرا لے گا. کیا مطلب اس جملے کا انشاءاللہ کل حسین کی شہادت کی مصیبت کو علیہ الصلاۃ والسلام جناب سیدہ سمجھتی ہیں، جناب سیدہ سمجھ سکتی ہیں. کیا ہے اس شہادت؟ دنیا کی کوئی ماں
اپنے آغوش میں آئے ہوئے بیٹے کی موت نہیں چاہتی. کوئی جس نے 9 مہینہ شکم میں رکھا ہو, جس نے 9 مہینے کی زحمت برداشت کی ہو, وہ ماں آغوش میں آئے ہوئے بچے کی موت نہیں چاہے گی. یہ جز فاطمہ زہرا تھی کہ جب ولادت کے وقت آغوش میں بچہ ہے اور رسول خدا جبرائیل کے مطابق پیغام شہادت سنا رہے ہیں, تو سیدہ نے کہا اے رسول اللہ, اے بابا, آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس بچے کو اٹھا لے. ہمیں یہ داغ منظور ہے, لیکن ہمیں یہ مصیبت دیکھنا منظور نہیں ہے. ہم اپنی کمائی کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اٹھا لے بچے کو, ہم رو لیں گے, لیکن میرا بچہ ایسے ذبح کر دیا جائے, ایسی توہین و ذلت کے ساتھ میرے بچے کو قتل کر دیا جائے, ہم نہیں چاہتے. جبرائیل آئے, چلیے ظہور کا تصور, ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, یہ عزاداری کا رابطہ کتنا زیادہ ہے انتظار سے. جبریل پیغام لے کر آئے, یا رسول اللہ فاطمہ سے کہہ دیجئے وہی ہوگا جو فاطمہ چاہتی ہیں. حسین شہید نہیں کیے جائیں گے, حسین اپنی معمولی موت سے دنیا سے گزریں گے. کچھ کوئی دباؤ نہیں, کوئی جبر نہیں, جو فاطمہ چاہتی ہیں وہی ہوگا. بس ایک بات ہے کہ اگر حسین شہید ہو جاتے ہیں انہی چیزوں سے, تو اللہ حسین کی نسل میں مہدی کو قرار دے گا. اب آپ سمجھے عاشورہ کا انتظار سے کیا رابطہ ہے. مہدی کا مطلب فاطمہ زہرا سے کون بہتر جانے گا. مہدی یعنی جس کے آنے سے دبی کچلی انسانیت کو سانس لینے کا موقع ملے گا. مہدی یعنی مظلوموں کو آزاد فضا میں گھومنے کا موقع ملے گا. مہدی یعنی ظالموں کا خاتمہ ہوگا. جیسے ہی یہ سنا, سوچئے کتنا رابطہ ہے عاشورہ کا انتظار سے. جیسے ہی یہ سنا حسین کی شہادت کے بعد مہدی نسل حسین سے ہوں گے, آواز دی فاطمہ نے, اگر ایسا ہے رسول اللہ تو یہ ساری مصیبت فاطمہ برداشت کر لے گی. اسے کہتے ہیں فاطمہ جو اپنی کھیتی اٹھا دے مظلومیت کی حفاظت کے لیے. اور اسی بنیاد پر سب حسین نے قبول کر لیا. اصغر تک کی شہادت حسین نے قبول کر لی. اسلام کے لیے سب کچھ, اپنی بے رحمی کے ساتھ شہادت قبول کر لی. لیکن جیسے ہی آواز آئی حسین, یہاں بات تمام نہیں ہوگی, ایک ناموس الہی کی چادر بھی چھنے گی, ہاتھ پسے گردن سے بھی باندھے جائیں گے, بازاروں میں بھی گھمایا جائے گا, ظالم نیزوں کی انیاں چپ ہوئے گا. اب تک جو حسین پڑھ پڑھ کے بول رہے تھے, یکا ایک گفتگو و محاورے کے درمیان سناٹا, کوئی آواز نہیں. ایک بار پیچھے سے آواز آئی, بھیا کہہ دو اسلام کی حفاظت کے لیے, امام زمانہ کے لیے یہ مصیبت سہنا برداشت کر لے گی. بس زوال کا وقت قریب ہے عزاداروں, زوال کے وقت کی دعا قبول ہے. اپنے دل میں جو دعائیں ہیں قبول, ایک دعا قبول ہو جائے ساری مشکل حل ہو جائے گی. سب دعائیں, بہت سارے لوگ مریض ہیں, بہت سارے لوگ بیمار ہیں, ذہنی مریض, جسمانی مریض, روحانی مریض, سب اپنے ذہن میں رکھو, گناہ, لیکن ایک دعا کرو. اس لیے کہ امام زمانہ کو یہی پسند ہے, میری بھوبی کا تذکرہ ہو, آنکھوں میں آنسو آ جائے
تو میرے ظہور کی دعا کرنا. عاشورہ اور انتظار کا رابطہ. اے میرے اللہ، شام کے بازار میں زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، دیار بدیار پھرائے جانے کا واسطہ، 700 کرسی نشینوں کے درمیان بے مقنعو چادر داخل ہونے کے نام پر زینب کے دہل جانے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اس عزاداری کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما. ہمارے اختلافات کو ختم کر کے مولا کے دیدار کی برکت سے بہرمند فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اس منحوس وبا سے عزاداروں کو نجات عطا فرما. عزاداروں کے صدقے میں دنیا کے تمام عزاداروں کو اس بلا سے نجات عطا فرما. عزاداروں کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں کو نجات عطا فرما. عزاداروں، جب امام علی مرتضیٰ کا آخری وقت تھا تو علی مرتضیٰ کی بہت ساری ملاقات ہیں، بہت ساری ملاقات ہیں. آخری ملاقات زینب کبریٰ سے ہے. اس مصائب کے ذمہ دار علامہ طالب جوہری ہیں، وہ اس مصائب کا ثواب ان تک بھی پہنچے. آخری ملاقات زینب کبریٰ سے ہے. اور ملاقات میں ایک ملاقات وہ ہے جو میں نے خود دیکھا ہے مقتل میں، کہ بابا کربلا کے بارے میں کچھ ام ایمن کہتی ہیں، آواز دی الحدیث و کما حدثت کے ام ایمنی، اے بیٹی ام ایمن جو کہتی ہے وہ سچ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کوفے اور شام کا بازار ہے، تم یکا و تنہا کھڑی ہو، تمہارا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے. اے زینب اس وقت صرف اللہ مددگار ہوگا. یہ تو دیکھا ہے مقتل میں موجود ہے. لیکن اس کے بعد کے ذمہ دار علامہ طالب جوہری ہیں. آخری مرحلہ یہ کہہ کر امیر المومنین نے اپنا شانہ، اپنا سر زینب کبریٰ کے شانے پر رکھا اور کچھ باتیں ہوئی. کیا بات ہوئی تاریخ نے نہیں بتایا. اور زینب کے شانے پر علی مرتضیٰ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا. علی مرتضیٰ دفن ہو گئے، لوگ لوٹ کے چلے آئے. حسن مرتضیٰ شہید ہو گئے، کربلا آ گئی، حسین شہید ہو گئے، کوفہ گزر گیا، شام کا بازار آ گیا. زینب چاروں طرف گھمائی جانے لگی. ایک بار آواز آئی دربار یزید میں جانا ہے، جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع